ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہم سب نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت تیاریاں کی ہیں رمضان کے لیے، اور ایک دن پہلے تک ہم سب کی تیاریاں مکمل تھیں، اس لیے ہم رمضان کو بڑے جوش و خروش سے منانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن غزہ میں ایسی صورتحال نہیں ہے، وہاں پہ بمباری کی وجہ سے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ رمضان کا پہلے روزے کا انعقاد بہت انہوں نے بھرپور جذبے کے ساتھ کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں سیز فائر کے معاملے پر تعطل کے بیچ میں امدادی ٹرکوں کے داخلے کو بالکل بلاک کر دیا تھا، اور پچھلے 6 ہفتوں سے جاری سیز فائر کے پہلے مرحلے کی میعاد ختم ہونے کے بعد اسرائیل وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے جو اسٹیو وٹکاف ہیں ان کی طرف سے پیش کردہ رمضان اور یہودی پاس اوور، جس کو جوش پاس اوور کہا جاتا ہے، اس تک عارضی سیز فائر کی تجویز کو اپناتے ہوئے نئی شرائط کا جو ہے وہ کو پریزنٹ کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس حوالے سے مزید آگاہ کریں کہ جو مجوزہ سیز فائر کا معاہدہ ہے اس کے تحت جو لڑائی ہے وہ رمضان کے اختتام یعنی 31 مارچ اور جو بیسکلی یہودی پاس اوور یعنی جو جوش پاس اوور ہے 20 اپریل تک روک دی جائے گی، لیکن اسرائیل نے اسے حماس کے لیے زندہ اور مردہ یرغمالیوں کی فوری رہائی سے مشروط کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پہلے دن ہی آدھے یرغمالی رہا کیے جائیں اور باقی اس وقت جب مستقل سیز فائر پر اتفاق ہو جائے۔ یہ ناظرین ایک حیران کن مطالبہ ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں بنیادی طور پر حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کا حصہ مکمل کر دیا تھا۔ بالکل، حماس نے اس نئی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے سے طے شدہ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کو شروع کرنے پر اپنا کام کر چکے ہیں، اس کے لیے ان کا عزم بھی برقرار ہے، جس میں دائمی سیز فائر اور یرغمالیوں کی مزید رہائی کے لیے مذاکرات شامل ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حماس کے سینئر آفیشل محمود مردادی نے الجزیرہ کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے گروپ کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کو اسرائیلی ہاسٹیجز کو صرف پہلے سے طے شدہ اس کے جو مطابق ڈیل تھی، جو اس کے کلوزز تھے، صرف اس کے حوالے سے ہی وہ چلیں گے اور اسی طرح اس کو رہا کیا جائے گا۔ کوئی یہ جو ایڈیشنل اس وقت جو سامنے آ رہی ہیں سیز فائر کی کلوزز، جس میں جوش پاس اوور تک لمٹ کیا جا رہا ہے سیز فائر کو، تو اس کی سختی سے مذمت کی ہے۔ بالکل ناظرین، اور یہاں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے آفس نے اعلان کیا ہے کہ اگر حماس اپنے انکار پر اڑی رہی تو اضافی نتائج ہوں گے اور غزہ میں تمام گڈز اور سپلائز کی آمد روک دی جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی تشویشناک قدم ہے، کیونکہ کھانے پینے اور دوائیوں کی شدید کمی کے درمیان 48,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 2.3 ملین آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ بالکل، اور حماس نے اسرائیل کے اس فیصلے کو بلیک میل کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدے کے خلاف کھلا کو ہے، کو ڈیٹر جس کے تحت حکومتوں کو گرایا جاتا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی وائلیشن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کو واپس پانے کا واحد طریقہ معاہدے کی پابندی کرنا ہے اور دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات شروع کرنا ہے۔ سینئر حماس افیشل سمیع ابو زہری نے بھی روئٹرز کو بتایا کہ یہ جو تمام گڈز کی سسپینشن ہے، یہ سیز فائر ٹاکس پر ان کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گروپ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کا وہ جواب دیں گے۔ ناظرین، اسرائیلی فورن منسٹر گڈیون سار نے اپنے کرویشین ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا کہ فلسطینیوں کو غزہ میں مفت میں سامان نہیں ملے گا اور آگے کے مذاکرات یرغمالیوں کی رہائی سے لنک ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید یہاں پہ کہا کہ امریکہ اسرائیل کے اس فیصلے کو سمجھتا ہے اور ٹاکس میں موجودہ استحکام کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ بالکل، اور جنگ کے مستقل خاتمے کے بارے میں بہت ہی اہم مسائل پر وسیع اختلافات موجود ہیں، بشمول یہ کہ غزہ کی جو پوسٹ وار ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی، حماس کا اس میں کیا رول ہوگا، مستقبل ان کا کس طرح سے نظر آئے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ حماس نے جو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر حملے کیے، اس کے بعد اسرائیلی آرمی یا IDF کو ایک طرح سے ٹریگر کر دیا، تو انہوں نے اس کے بعد سے اپنے حملوں کا سلسلہ نہیں روکا تھا ابھی تک۔ اور اسرائیلی جو آرمی ہے، جو حکومت ہے، وہ اصرار کرتے ہیں کہ حماس غزہ کے جنگ کے بعد ایک مستقل طور پر ان کا مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ناظرین، حماس نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ غزہ پر حکومت کرنے پر اصرار نہیں کرے گی جس پر وہ 2007 سے کنٹرول کرتی آ رہی ہے، لیکن مستقبل کے انتظامات پر ان سے مشورہ لیا جانا چاہیے۔ یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے فلسطینی آبادی کو نکالنے اور ساحلی علاقے کو امریکی ملکیت کے تحت پراپرٹی پروجیکٹ کے طور پر ڈیولپ کرنے کی تجویز دی ہے۔
بالکل، اور یہ مجوزہ پالیسی انتہائی تشویشناک ہے اور واضح طور پر انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ٹرمپ کی یہ تجویز 1949 کے جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو قبضے میں آنے والے علاقوں کی جو سویلین آبادی ہے ان کی فورس ٹرانسفر پر پابندی لگاتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ فلسطینیوں کو ان کے ہوم لینڈ سے محروم کرنے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو مزید بڑھاوا دینے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ واضح رہے کہ اسرائیل کے حملے نے غزہ کو ویران کر دیا ہے۔ 48,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 23 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ امدادی ایجنسیز لگاتار انسانیت سوز بحران کی وارننگ دے رہی ہیں، اور اب اسرائیل کا یہ نیا فیصلہ امدادی سامان اور اس کی ترسیل کو روکنے کا بہت سے غزہ کے شہریوں کو مزید خطرے میں ڈال دے گا۔ ناظرین، رمضان جو ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن جو برکتیں ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے جب وار ہوتی ہے، جب کانفلکٹ ہوتا ہے اور جب لوگوں کو فورسفلی ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے، اور اب ان کو رمضان میں جو ہے وہ شدید ریسورسز میں قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے بھی مزید برکتوں کا باعث بنے گا، لیکن کیونکہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور زیادہ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو سچ میں افطار اور سحری اس طرح نصیب نہیں ہوتی جس طرح آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ بالکل ناظرین، رمضان کیونکہ صرف کھانے پینے کے صبر کا مہینہ نہیں ہے، وہ آپ کے رویوں میں صبر کا اور آپ کے لوگوں سے پیش آنے میں بھی صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بابرکت اور برکتوں سے اپنے رویوں میں بہتری لائیے، بڑوں سے عزت سے پیش آئیے، چھوٹوں سے پیار سے پیش آئیے، اور جو اس مہینے کی برکات کو سمیٹیے، کیونکہ اس سے بہتر موقع آپ کو نہیں مل سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔